بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ بیان کروں گا جسے سن کر یقیناً آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی، ایک انقلاب آئے گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے اور ہمارے ملک پاکستان اور عالم اسلام کی ایک بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، اللہ کے ولی، نیک انسان، بزرگ، عالم دین، بڑے معتبر۔ انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وقت کے ایک بہت بڑے محدث، مفسر، اللہ کے ولی، نیک انسان گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت قطب الدین بختیور کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر کچھ نام سے غلطی کوتاہی مجھے ہوگی یہ معاف کیجیے گا۔ ان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جب پتہ چلا لوگوں کو کہ آج ایک بہت بڑی اللہ کی ولی، نیک ہستی آج دنیا سے پردہ فرما گئی ہے، تو لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر آ پہنچا۔ لاکھوں کے حساب سے دنیا ہے، جہاں دیکھیں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں ہر کسی کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب لوگ آ گئے اور جنازہ کون پڑھائے؟ بات یہاں آ کے ٹھہر گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ایک وصی جس نے وصیت لکھی تھی اور حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو وصیت لکھوائی تھی، وہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے اعلان کیا جنازے کے اندر کہ حضرت نے مجھے وصیت لکھوائی تھی، میں آج وصیت آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ لوگ حیران اور پریشان کہ کیا وصیت ہوگی۔ انہوں نے وصیت پڑھی اور کہا کہ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کی میت ابھی آپ کے سامنے پڑی ہے، ان کی وصیت میں 4 چیزیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا، اپنی وصیت میں لکھوایا تھا کہ میرا جنازہ وہ شخصیت، وہ شخص پڑھائے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں۔ 4 خوبیاں، بڑی دھیان سے میری بات کو سننی ہے۔ جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی وہ شخصیت میرا جنازہ پڑھائے، اور کوئی میرا جنازہ نہ پڑھائے۔ اللہ کے نیک ولی تھے۔ کہا پہلی انہوں نے وصیت یہ لکھوائی تھی، نمبر 1، میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی پوری زندگی کبھی تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو، کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 2، فرمایا کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے جس کی پوری زندگی کبھی عصر کی نماز سے پہلے جو 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں وہ بھی کبھی فوت نہ ہوئی ہوں۔ سنت غیر مؤکدہ جو عصر کی نماز سے پہلے ہوتی ہیں، یعنی اتنا عبادت گزار ہو۔ نمبر 3 کہا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی زندگی کے اندر تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر اولیٰ اسے کہتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کرتا ہے تو امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اگر نہیں کہا تو تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا نمبر 4، میرا جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا جس نے پوری زندگی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو، پوری زندگی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ 4 خوبیاں، یہ 4 شرائط اتنے
کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں چند ہی لوگ ہوں گے، سارے مجمع پہ سناٹا طاری ہو گیا، ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک رہا ہے۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے ابدال قطب، بڑے سے بڑے علماء دیکھ رہے ہیں کہ میرے اندر ایک خوبی ہے، دوسری نہیں ہے، دو ہے، تین نہیں ہے، تین ہے، چوتھی نہیں ہے، بعض کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ چند ہی دیر کے بعد جب سناٹا چھا گیا پورے مجمع پہ، چند ہی دیر کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت آئی، وہ سیدھا جا کے جنازے کی میت کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد حضرت قطب الدین رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک سے چادر اٹھائی، اٹھانے کے بعد کہا حضرت آپ تو فوت ہو گئے لیکن ہمیں رسوا کر کے چلے گئے۔ آپ تو فوت ہو گئے لیکن مجھے رسوا کر کے چلے گئے، یعنی میرے راز کو فاش کر کے چلے گئے جو میرے اللہ کو اور مجھے پتا تھا۔ اور چادر کو رکھا چہرے پہ، پیچھے مڑے، پیچھے مڑنے کے بعد کہا لوگوں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، یہ چاروں خوبیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں کیونکہ میں نے پوری زندگی کبھی بھی میں نے تہجد کی نماز فوت نہیں ہونے دی۔ میں نے پوری زندگی کبھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ میری پوری زندگی میں نے کسی غیر محرم عورت پہ کبھی نگاہ نہیں ڈالی۔ میں نے پوری زندگی عصر کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ بھی کبھی فوت نہیں ہونے دی۔ ایسے لوگ دنیا میں سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اللہ پاک دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ ان کی دعائیں، ان کی عبادات ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پھر انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور آپ کو بتاؤں، دل تھام کے میری بات سنیے گا کہ وہ شخصیت کون تھی جن کے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود تھی، جن کی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، عصر کی سنتیں کبھی فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی، کبھی غیر محرم عورت کو نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ وہ وقت کے حکمران شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے۔ وہ وقت کے حکمران، وقت کے بادشاہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ تھے۔ ایسے بھی وقت کے بادشاہ گزرے ہیں۔ تو ہم اپنا حال دیکھیں آج، ایک اتنی مصروفیت، اتنی بڑی ذمہ داری ہونے کے باوجود وقت کا بادشاہ ہے، کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، اللہ، کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، آج جو ہم روتے ہیں کہ ہمارے حکمران ظالم اور جابر ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارے حکمران اللہ ہمیں ایسے عطا کرے گا کہ جس کی انتہا نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے۔ اپنے 5-6 فٹ کے جسم پہ ہمیں اسلام کا نفاذ کرنا چاہیے۔ تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، مجھے امید بھی رکھتا ہوں